انسان اس نے اسے دبا کر نہیں رکھ دیا ہے تو تقا اس کے اندر ہوگا، میرا میں کسی کا دل نہ دکھا دوں، میں کسی کا حق نہ مار لوں، اس کے اندر ایک احساس ذمہ داری جو ہے وہ موجود رہے گا۔ اور تیسری شرط وصدق بالحسنی، جو بھی اچھی بات اس کے سامنے رکھی جائے اور اس کا دل گواہی دے دے کہ ہاں بات ٹھیک ہے، فوراً قبول کرے، تصدیق کرے۔ اس وقت یہ نہ کرے کہ یہ میں اگر مان لوں گا تو فلاں چیز چھوڑنی پڑ جائے گی، یہ اگر مان لوں گا تو فلاں کام کرنا پڑ جائے گا، یہ اگر مان لوں گا تو فلاں شخص ناراض ہو جائے گا، یہ اگر مان لوں گا تو مجھے یہ نقصان ہو جائے گا۔ اگر یہ سوچ کر رک گیا تو فیل ہو جائے گا۔ بلکہ یہ کہ جب دل نے گواہی دے دی کہ ہاں ٹھیک ہے، حق ہے، صحیح ہے، فوراً کہو دیکھیے جی آپ کی یہ بات، یعنی اس کو سمجھیے پریکٹیکلی۔ اگر آپ کسی بحثی میں بھی مبتلا ہو گئے کسی کے ساتھ، اور پھر یہ ہے کہ آپ نے کسی وقت محسوس بھی کر لیا کہ پڑھنا اس کا بھاری ہے، بات اس کی صحیح ہے، لیکن ایک یہ کہ اڑے ہوئے کیسے بات ہو گئے کہ میں ہار گیا، ایک یہ کہ شخص کہ ٹھیک ہے صاحب آپ کی یہ بات مجھے بالکل بالکل لگی ہے، ٹھیک ہے ابھی اور غور کریں گے، سوچیں گے، چلیں گے آگے اور اس مسئلے پر، لیکن یہ بات آپ کی ٹھیک ہے۔ اس سے انسان کے اندر جو ہے پھر وہ ہم آہنگی پیدا ہوتی ہے، بات آگے بڑھتی ہے۔ لیکن یہاں سمجھ لیجیے کہ بنیادی طور پر یہ تین اوصاف ہیں، فاما من آتا، بخل نہ ہو، اتقا اور اس کے اندر یہ اخلاقی حس بیدار ہو، نمبر تین جو اچھی بات سامنے آئے اس کی تصدیق کر دے، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، تو ہوتے ہوتے ہم آسانی سے، اب یہ لفظ بھی آ چکا تھا سورہ علق میں، وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، میں نے کہا تھا اس لفظ کو یہاں نوٹ کر لیجئے اور یہی سے یہ بات آگے کھلے گی۔ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، جس شخص میں یہ تین اوصاف ہوں گے ہم انہیں رفتہ 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 سب سے اونچی اور سب سے اچھی جو آسانی والی شاید منزل ہے جنت، وہاں پہنچا دیں گے۔ اب اس کے برعکس دیکھیے ترتیب، وَأَمَّا مَن بَخِلَ، اعطاء کے مقابلے میں بخل آ گیا، وَاسْتَغْنَىٰ، بے پرواہ ہے، اسے پرواہ ہی نہیں، دریا کو اپنی موت کی طغیانیوں سے کام، کشتی کسی کی پار ہو یا درمیان رہے، ہمیں سے کیا غرض ہے، وہ تو اپنے اس میں دھن میں لگے جا رہے ہیں، کسی کا دل مسل دیا، کسی کے جذبات کے اوپر جو ہے ٹھیس پہنچا دی، کسی کو کچھ کر دیا، کسی کا مال ہڑپ کر لیا، کسی کو اور کسی طرح سے اس کی عزت کے اوپر جو ہے کوئی حملہ کر دیا، چلے جاؤ۔ استغنا، انہیں یہ احساس ہی نہیں ہے کہ کوئی نیکی اور بری کا معاملہ بھی ہے اور مجھے سیدھے راستے پر چلنا ہے، برائی کے راستے پر نہیں۔ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ، اچھی بات پیش کی جائے جھٹلا دے، دل گواہی دے چکا کہ بات اچھی ہے لیکن پھر جھٹلا دے، کسی تعصب کی وجہ سے، کسی ضد کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے، ہٹ دھرمی کی وجہ سے، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، تو ایسے شخص کو ہم آہستہ آہستہ تدریجاً سب سے بڑی مشکل یعنی جہنم میں پہنچا دیں گے۔ تو یہ گویا کہ اب دو راستے، ان سعیکم لشتیٰ، تمہاری جد و جہد جو ہے زندگانی کی، ان کے یہ دو رخ ہیں۔ اگر تو یہ ہے اما من آتا واتقا وصدق بالحسنی، اگر یہ تینوں چیزیں بتمام و کمال موجود ہوں تو وہ شخص صدیق بنے گا، ابو بکر صدیق بنے گا رضی اللہ تعالی، ان کے نقش قدم پر چلنے والا ہوگا۔ اور اگر ان تینوں سے کوئی چیز کمی ہے تو کہیں بیچ پہ لٹک جائے گا، اور تینوں ہی نہیں ہے تو معلوم ہوا کہ وہ بدترین خلائق ہوگا، پھر جس کا کہ سب سے بڑا کردار جو قرآن مجید میں آتا ہے وہ ابو لہب ہے۔ ابو جہل جو ہے وہ بدترین نہیں تھا، اچھی طرح سمجھ لیجیے، وہ تو جب آج ہم پڑھیں گے، جب سورہ علق آئے گی تب اس کے کردار کا نقشہ سامنے آئے گا۔ اس کی شخصیت بڑی اونچی شخصیت تھی بعض اعتبارات سے، میں سنا چکا ہوں کہ صاف مانا تھا کہ محمد جھوٹ نہیں کہہ رہے، جو کچھ کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن میں نہیں مان سکتا، اس کا مطلب ہے ہمیشہ کے لیے ہم بنو امیہ جو ان کے غلام ہو جائیں گے، بنو ہاشم کے، یہ میرے لیے قبول نہیں۔ صاف تو کہا نا کم سے کم، give the devil his due۔ اسی طریقے سے جس باطل دین کا وہ علمبردار تھا اس کے لیے بھی گردن کٹوائی اور بانے نہیں ہے اس نے۔ ابو لہب نے 2 مرسنریز بھیج دیے، تم چلے جاؤ میں تمہیں پیسے دے دوں گا، تم جاؤ، تم لڑاؤ میری جگہ پر، اس لیے کہ اس میں وہ بات نہیں تھی، اس میں مردانگی تھی۔ کوئی وجہ تھی کہ حضور نے 2 شخصوں کو برابر کولا ہے، عمر ابن الخطاب اور عمرو ابن ہشام میں سے اللہ کسی ایک کو میری جھولی میں ڈال دے، کوئی وجہ تھی نا، آخر دونوں کو کیسے کیا؟ اگر کہیں وہ بھی ایمان لایا ہوتا تو عمر ابن الخطاب کی طرح کا مسلمان ہوتا، پھر وہ اس طرح کا ڈھیلا مسلمان نہ ہوتا، وہ عبداللہ ابن ابی والا مسلمان نہ ہوتا۔ تو یہ شخصیتوں کا معاملہ ہوتا، تو جس میں تینوں اوصاف نہیں ہے وہ گیا بدترین خلائی، جس میں کچھ ہے وہ پھر کچھ دیر لگا کے آ جائے گا، کچھ وقت لگے گا اسے، لیکن یہ 3 اوصاف ہی ہیں تعبیر سیرت کے اس اعتبار سے کہ جو فیصلہ کن ہیں۔ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ،
واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى، بالکل اپوزٹ چیزیں، فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله اذا تردى، اور اس نے جو مال جمع کیا ہوگا اپنے لیے وہ قطعاً کام نہیں آئے گا جب اسے گرایا جائے گا، گڑھے میں جب گرے گا جہنم کے۔ ان علینا للہدی، دیکھو انسانوں ہمارے ذمے ہے صرف ہدایت پہنچا دینا، جب اللہ تعالیٰ اپنے ذمے لے رہے ہیں، یہ ہمارے ذمے ہے کہ تمہیں راستہ دکھا دیں، سجھا دیں، یہ سجھا دینا ہمارے ذمے ہے۔ اس کے لیے ہم نے تمہیں جبلی ہدایت بھی دی ہے، اس کے لیے ہم نے تمہارے اندر اخلاقی حس بھی رکھ دی ہے، اس کے لیے ہم نے اپنی روح تم میں پھونکی ہے، اس میں ہماری معرفت اور محبت موجود ہے، اور پھر ان تمام چیزوں کی تکمیل کے لیے ہم نے نبی بھیج دیے، رسول بھیج دیا، کتابیں نازل کر دی، ہم نے اپنا ہدایت کا جو فرض تھا وہ ادا کر دیا۔ ان علینا للہدی وان لنا للآخرۃ والأولی، پھر ہمارے ہی لیے ہے اختیار آخرت کا بھی اور اولا کا بھی، دنیا کا بھی، پھر فیصلہ ہم کریں گے کہ کون اب اس قابل ہو گیا ہے کہ دنیا کو ان کے بوجھ سے پاک کر دیا جائے، زمین کو ان کے بوجھ سے آزاد کر دیا جائے، پوری قوموں کو ملیا بیٹ کر دیا جائے، فیصلہ کرتے ہیں۔ وہ پڑھ چکے پچھلی صورت میں، فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا، ایسے ہے کہ جیسے کسی باغ میں سے کوڑا کرکٹ جمع کیا جائے اور پھر اسے آگ دکھا دی جائے، اس لیے کہ اس باغ کے لیے بدنما داغ ہے۔ اب تو یہ کہ وہ انسان جو ہے کہ جو پھر اس حد تک ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد کہ نبی آ گیا، کتاب آ گئی اور اس نے ماڈل پیش کر دیا اپنی زندگی کے اندر، پھر بھی نہیں مانا، تو پھر یہ جو بھی فیصلہ ہے وہ ہم کرتے ہیں۔ فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، دیکھو میں نے تمہیں خبردار کر دیا اس آگ سے جو بھڑک رہی ہے اور وہ منتظر ہے۔ لا یصلاھا، ہم دیکھ چکے ہیں کئی جگہ آیا تو وہ تو دھاڑ رہی ہے بھوکے شیر کی طرح، اسے تو چاہیے اپنی خوراک۔ لا یصلاھا الا الاشقی، نہیں پڑے گا اس میں مگر وہی جو بہت ہی بدبخت ہے۔ کیوں؟ کم بدبخت تو اگر ہوتا معاملہ تو اور ہوتا، یہ محمد کے آنے کے بعد بھی صلی اللہ علیہ وسلم جس کی حقیقت نظر نہیں آئی تو اس سے بڑا بدبخت کوئی ہے ہی نہیں۔ اس لیے کہ اگر کچھ اندھیرا ہو کچھ روشنی ہو آدمی ٹھوکر کھا جائے، چلیے بھائی کچھ اندھیرا بھی تھا، جھٹپٹا تھا، پوری روشنی نہیں تھی، نصف النہار پر سورج چمک رہا ہو اور آپ ٹھوکر کھائیں تو پھر قصور کس کا ہے؟ تو آپ کا ہے۔ اس اعتبار سے اب بعثت محمدی کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم جس شخص نے اپنے آپ کو محروم رکھا وہ اشقا ہے۔ لا یصلاھا الا الاشقی الذی کذب وتولی، جس نے جھٹلایا ہے اور منہ پھیر لیا ہے۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اور ہم بچا دیں گے یا بچا دیا جائے گا اس سے جو بہت ہی متقی ہے۔ اس آیت کے بارے میں تقریباً کنسنسس ہے کہ یہاں مراد حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اتقا، وہ تینوں صفات بتمام و کمال جس میں تھے وہ ابوبکر تھے۔ یہی وجہ ہے کہ تصدیق بالحسنی میں ایک لفظہ نہیں لگا۔ حضور فرماتے ہیں کہ میں نے جس کے سامنے بھی اپنی نبوت کی دعوت رکھی اس نے ضرور کچھ